کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے، سبحان اللہ۔ تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار تے بدلے پیار ہوئے، او چھڑ عابد انج دے وطناں نوں، جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ عالم دی مثال معاشرے دے اندر انجی ہے جویں اندھیرے دے اندر روشنی دی مثال ہے۔ جس معاشرے دے اندر علماء حق موجود ہون، وہ معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی روشن ہوندا ہے، چمکدار ہوندا ہے۔ اور جس معاشرے دے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے، وہ معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی تاریکیاں چ ڈبیا ہوا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے عالم دین کو یہ فضیلت عطا کی ہے، عابد ساری رات عبادت اندر گزارے، عالم فرائض دی پابندی کر کے رات سو کے گزارے، جو اجر و ثواب عابد نو رات رو کے لبے گا، وہی اجر و ثواب عالم نو رات سو کے لب جائے گا۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری انڈیا دے عالم دین گزرے، کہندے نے میں انڈیا دے ایک شہر کانپور دے اندر تقریر واسطے گیا، ریلوے اسٹیشن تے اتریا، جلسہ گاہ اتھوں قریب ہی سی، آواز آ رہی سی، لیکن مینوں رستے دا نہیں سی پتا کہ جلسہ ہے کتھے۔ سامنے چند نوجوان کھڑے نظر آئے تو کہندے نے میں انہاں کو پوچھیا بھئی یہ جڑا پروگرام ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے کدھر، رستہ کدھر؟ انہاں مینوں رستہ دسیا، میں ٹرن لگا تے مینوں کہن لگی جی تسی کون ہو؟ میں انہوں نے آکھیا جی میں مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری ہاں۔ اینا کہہ کے میں ٹر پیا تے پچھوں نہ نوجواناں وچوں ایک جوان دی آواز میرے کان چ پئی، او باقیاں نو کہہ رہا سی بھی ایڈا کالا مولوی ہے۔ انہیں شاید پہلے کتے میں نو سنیا ہوئے گا، فیس ٹو فیس ویکھیا نہیں ہوئے گا، لیکن او دی گل جڑی ہے نا او دا مینوں دکھ بڑا آیا، لیکن میں اس گل نو برداشت کیتا۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو برداشت کر سکتا ہو، جس کے پاس تحمل ہو۔ عالم دین دی پہلی تے آخری نشانی یہی ہے کہ وہ تحمل مزاج ہوئے گا۔ کالا ہوئے منٹ بعد لڑ پیندا ہوئے تے لڑائی بھی تیار ہوئے، اے نہیں گل۔ فرمایا نے میں در گزر کیتا، جلسے اندر پہنچے، جدو میری تقریر دی واری آئی تے اتفاقاً میں گفتگو شروع کی تھی تے او نوجوان مینوں مجمع وچ بیٹھے لب گئے۔
مجمع میں نظر ماری تو بیٹھے ہوئے سن، چونکہ میں اتنے بیٹھا سا وہ نیچے بیٹھ سن، تو کہہ رہے میں پھر گفتگو دا آغاز اس شعر تو کیتا کہ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ مینو کالا کہن والیو ادھر ویکھو، میں بے شک کالا ہاں لیکن علم والا ہاں، اور علم دی برکت نل میں تواڈے تو اونچا بیٹھا۔ الغرض عالم دین ہوئے تے او دا بڑا رتبہ ہے، دعا کرو اللہ سانو عالم بنائے۔ اگر عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بنائے، شاگرد بنائے، علم سکھن والا بنائے۔ تے جے متعلم بھی نہیں تے اللہ سانو محب العلماء بنائے، علماء نال محبت کرن والا بنائے۔ تے چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے، او کیڑی ہے؟ او تانوں تقریر دے اینڈ تے جا کے دسنی ہے، ہونے دس دیتی تے تسی پھر اٹھ جانا ہے۔ اس لئی او جڑا ٹرائل ہے نا، او ٹرائل اینڈ دے رکھیا، او تانوں اینڈ تے دساں گے انشاءاللہ۔ آج دی گفتگو نو میں 5 حصے تقسیم کیتا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے میں اے ذکر کرنا ہے کہ علماء حق دی پہچان کی، جڑا عالم دین ہوئے، عالم ربانی ہوئے، او دی پہچان کی ہے۔ تو انہوں پتہ کیوں لگے گا بھی صحیح عالم دین کون ہے؟ نمبر 2، عالم حق ہوئے، صحیح عالم دین ہوئے، او دی فضیلت کی، او دا مرتبہ کیڑا اونچا ہے۔ نمبر 3، جے عالم دین دی عظمت سمجھ آ جائے پھر خواہش کرو کہ اللہ سانو بھی عالم بنا دے۔ اور نمبر 4، ایسے علماء جڑے واقعی عالم ربانی نے، انہاں دا معاشرے چ کردار کی ہے، وہ کردے کی۔ تے 5ویں نمبر تے اوہی بیان کرنا ہے، اوہی شے جیڑی اللہ سانو کدی نہ بنائے۔ اگر اس دوران کوئی خطیب آ جائے گا اور مینو اشارہ یا کنایا ہو جائے گا کہ گفتگو نو تھوڑا کلوز کیتا جائے، تو پھر جنیاں کچھ چیزاں بیان ہو گئیاں جڑیاں رہ گئیاں، اللہ پھر موقع دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تواڈی تے ساڈی زندگی سارے دی دراز فرمائے۔ سب تو پہلی بات تے غور کرنا ہے کہ علماء حق کا تعارف کیا ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پہ غور کیجیے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شاہد اللہ، اللہ پاک گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ فرشتے بھی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ او علماء کرام جڑے حق بجانب نے، او بھی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ
حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر فرماتے نے یہودیاں دے دو عالم مدینہ پاک اندر آئے، انہاں مدینے دے در دیوار نو ویکھیا، کہندے نے لگدا ہے اے او بستی ہے جس بستی دا ذکر اسی تورات اندر پڑھیا ہے، ایسے بستی جندر آخری نبی آئے گا۔ اللہ اللہ مدینے رہن لگ پہ، نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ پاک اندر آئے، اے بھی نبی پاک دی خدمت اندر آ گئے، آگے کہندے جی تسی محمد ہو؟ فرمایا جی جی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تسی ہی احمد ہو؟ فرمایا جی میں ہی احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ فرمایا جی میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ اچھا اسی تواڈے کول ایک سوال پوچھنا ہے، یہ سوال دا جواب نبی تو علاوہ کو بندہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا پوچھو سوال۔ آخر سوال ہے اللہ دی زمین تے سب تو بڑی گواہی کیڑی ہے، سب تو بڑی شہادت کیڑی ہے؟ اس وقت اللہ پاک نے صاحب دا نزول فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے نے اللہ پاک خود گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، فرشتے بھی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، علماء حق بھی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ حضرات محترم اللہ پاک نے ایک کو گواہی اندر اپنی ذات باری تعالیٰ نو اور فرشتیاں نو اور علماء حق نو ایک کو گواہی وچ جمع کیتا، ایک کو گواہی وچ برابر لے آ کے بیان کیتا تاکہ دنیا دے لوگاں نو علماء حق دی فضیلت سمجھ اندر آ جائے۔ اس آیت اندر جویں علماء حق دی فضیلت دا بیان ہویا، نال نال علماء حق دی ایک نشانی بھی بیان ہوئی۔ علماء حق کون نے؟ او لوگ نے جڑے شرک نہیں کر دے، جنہ دا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لیکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تریاں ڈبھون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں دھارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، نوریاں دا، ناریاں دا، خاکیاں دا، آبدیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، ابدالاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، شیعیاں دا، حیوانات دا، انساناں دا، حیواناں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا، اس کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ علماء حق کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا
اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے او جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا کا میں مولا انو منظور کر لینا لباں تے تیرا نہ ہووے اللہ لباں تے تیرا علماء حق کی پہچان لباں تے علماء حق کی صدا لباں تے تیرا نہ ہووے اللہ لباں تے تیرا نہ ہووے تے انڈ دی گڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے اس نعرے کا جواب دیجئے بیدار ہو جائیے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا نعرہ تکبیر بنیامین احمد صاحب نعرہ تکبیر اللہ اس قاری صاحب جو اللہ جاتی رکھے تندرستی دے وے نو اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار پورے پاکستان چی کوئی بابا ہے نعرے بھی لوندا ہے پیسے بھی دیندا ہے نہیں تو لوگ کہتے ہیں نعرہ لاؤ میں نعرہ لانا تو مینوں پیسے دیو ہے اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے کہندے نے اگلے دن سائیکل تو ڈگ گئے نے سائیکل کو ڈگن والی شے تے نہیں پر اللہ پاک انہوں نے صحت دے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا دا یہ پہلی نشانی ہے اور دوسری نشانی علماء حق دی تے غور کرنا اے سورہ ال عمران آیت نمبر 7 اللہ پاک فرما دینے ہو والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب اللہ اللہ میں قربان جاما اللہ پاک فرما دینے اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی پر کتاب کو نازل فرمایا اس کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں کچھ آیات متشابہ ہیں محکم آیات میں حکم دیا گیا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اور متشابہ آیات وہ ہیں جن کا معنی مفہوم اور تعبیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ او لوگ جنہاں دے دل وچ بیماری ہے او لوگ جڑے جناب ٹیڑا پن رکھ دینے او بندے جنہاں نو پیٹ دا مسئلہ ہے یا حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ ہے او بندے جنہاں دائرہ دائے ہر مسئلہ کھچ کے ڈنگ ڈونگ طرح اپنے پیٹ نہ لا کے تے اپنی روٹی دا مسئلہ زدہ کر لئیے او کی کر دینے
يتبعون ما تشابه منه الفتنة وابتغاء تأويله وہ ایتاں جڑیاں مشتبہ آیاتاں نے مشتبہات آیات نے نا وہ ایتاں دی کولوں تفسیراں بیان کر دے نے فتنے وچ مبتلا ہو جاندے نے گمراہی وچ چلے جاندے نے آپ بھی گمراہ ہوندے نے تے مگر چلن والے نوں بھی گمراہ کر دیندے نے علماء حق کی کر دے نے ورا آگے علماء حق آ گئے فرمایا والراسخون فی العلم وہ لوگ جو علم نے پختہ ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں عالم ربانی ہوا کرتے ہیں وہ انج نہیں کر دے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا یہ سب کچھ ساڑھے رب دی طرف نازل کر جدائے نا اللہ پاک نے جو بیان کیتا ہے اسی ادھتے مکمل ایمان رکھنے ہاں جو رب نے بیان کیتا ہے بیان کرنے ہاں تے جو رب نے نہیں کیتا اسی اتھے کہنے اللہ ادری میں نہیں جاندہ میں نہیں جاندہ ہن ویکھو نا سورۃ البقرہ دی پہلی ایت دا ترجمہ کینوں ہوندا ہے نہ کسے نوں ترجمہ ہوندا ہے نہ کسے نوں تفسیر آندی ہے کہ یہ پہلی آیت الف لام میم کی معنی ہے دا سانو نہیں پتا کی معنی ہے اللہ عالم بمرادہ سورہ مریم کی پہلی آیت کا کیا ترجمہ ہے کافہا یا عین صاد کی معنی ہے دا اللہ عالم بمرادہ اللہ جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے قرآن کریم میں چاہتا دیئے الرحمن علی العرش استوا اللہ پاک اپنے عرش پر مستوی ہے کس طرح ہم نہیں جانتے کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے وہ امداد کیا ہے ہم نہیں جانتے جڑی تعویل رب بیان کر دے نہیں علماء حق بھی بیان کر دے نہیں جیسے ابدا ترجمہ رب نے دسیا نہیں علماء حق کو ترجمہ کر دے نہیں اے نہیں کہ مینوں سوال ہو گیا ہے اور میں سوال دا جواب نہ دیواں تے میرے پلے کچھ نہیں رہندا مینوں کڑنا پوے مینوں کولوں بنانا پوے مینوں اٹکل پچو لانا پوے مینوں سدھ پد کرنا پوے میں دا سوال دا جواب ضرور دینا ہے نہیں 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 لا ادری بھی بہت بڑا علم ہے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے اس میں بھی عاجزی ہے اس میں بھی انکساری ہے اور یہ علماء ربانی کی شان ہے کہ جو آتا ہو وہ بیان کرتے ہیں جو نہ آتا ہو اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا لا ادری کہہ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں یہ علماء حق کی نشانی ہے جاؤ پرکھو دیکھو تلاش کرو علماء حق کو اللہ توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا دو نشانیاں ہو گئیاں تیسری نشانی سورہ فاتر آیت نمبر 28 اللہ پاک فرما دے نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے اللہ پاک تو سب تو زیادہ اگر ڈر دینے تے علماء ڈر دینے عالم کون ہوندا ہے جدے دل وچ اللہ پاک دا ڈر ہووے عالم دین کون ہوندا ہے جدے سینے دے اندر خشیت الہی ہووے جدا دل اللہ پاک دے ڈر نال بھریا ہویا ہووے اونوں کہندے نے عالم جڑا گل گل تے تریاں لامدا ہووے ہے جو سینہ چوڑا کر کے پھردا وے ہر ویلے اکھاں لتیاں رتیاں لال رکھدا اے ایڈیاں ایڈیاں آنیاں کڈ کے لوکاں نوں گھوردا وے ایتھے لڑدا ای اوتھے لڑدا ای اودے گل پیندا ای ادھر انج کردا ای ادھر انج کردا ای نا نا یہ علماء حق کی نشانی نہیں یہ علماء حق کا طریقہ نہیں جس سینے وچ اللہ دی وحی دا علم آ جائے وہ سینے وچ غرور نہیں ہوندا وہ سینے وچ فخر نہیں ہوندا وہ سینے وچ کبر نہیں ہوندا وہ سینے دے وچ ساریاں چیزاں نہیں ہوندیاں اے دو چیزاں کڈیاں ہو ہی نہیں سکدیاں جس سینے وچ اللہ دی وحی دا علم آ جائے
انبیاء دی وراثت آ جائے پھر حسد نکل جاندا ہے پھر بغض نکل جاندا ہے پھر کینہ نکل جاندا ہے پھر کبر نکل جاندا ہے پھر فخر نکل جاندا ہے بندہ آج دن کے ساری والا ہو جاندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ علماء اللہ پاک علماء حق کی زندگیاں دراز فرمائے اللہ 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 علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سے کے دس دین دین پیارا خنجر نے تن تے کھا دے پتر لٹائے کئیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نیان پئیاں تھاں تھا مسجداں بڑیاں مدرسے بھی کھل اللہ پاک اس مدرسے کو کامیابیاں عطا کر دے اللہ قیامت کی دیواروں تک آباد فرما دے اس کے محتمم ہمارے محترم شیخ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکات کا نزول فرما دے اللہ 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 میں کی کہہ رہا ہوں تھاں تھا مسجداں بڑیاں مدرسے بھی کھل گئے مشرک حیران سارے ساڈے بھی بیت کھل گئے سودا بدت نی وکدا دکاناں نے ٹھپیاں پئیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نیان پئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سبحان اللہ علماء حق کی میں نے 3 نشانیاں بیان کی ہیں عالم دین مشرک ہو سکدا نوٹ کر لو مشرک ہو سکدا عالم دین اپنے کولوں قرآن و حدیث دیاں تفسیراں بیان کرنے والا ہو سکدا عالم دین غرور تے تکبر کرنے والا ہو سکدا نہیں اینک لا کے لبو تے پویں لا کے لبو پوری دنیا دے وچ جے دے وچ 3 چیزاں ہون او دی پگڑی پویں جڈی مرضی وڈی ہوے عالم دین نہیں ہو سکدا تے انج دے نیڑے نہ جایا جے او جڑا شرک کردا ہوے پگ وڈی ساری ہوے تسی سمجھو یہ عالم دین ہے او دے مگر لگ جاؤ مگر نہ لگیا جو تانوں پگ چی ولیٹ کے کتے لے جائے گا تے پتہ ہی لگنا کتھے لے گیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ہو گیا پہلا سٹیپ میری گفتگو دا ختم ہویا اور دوسرے سٹیپ تے غور کرنا حضرات دی وقار انج دا جڑا عالم دین ہوئے جدا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے او دی شان کیے او دا مقام کیے پڑھیے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 اللہ پاک فرما دے نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک ایمان اور علم دی برکت نال اپنے بندیاں نو رتبے عطا کردا ہے اپنے بندیاں دیاں عظمتاں اونچیاں کردا ہے اپنے بندیاں نو شان عطا کردا ہے حضرات دی وقار ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے ایک بندہ ممبر دے اوتے کھڑا ہوندا ہے ہزاراں بندے نیچے بیٹھے نے جڑا ممبر تے کھڑا بھی بندہ جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی بندے پھر ممبر تے کیوں کھڑا ہے ہزاراں بندیاں دے وچوں اللہ پاک نے ممبر تے کھڑا کیتا ہے تے علم دی برکت نال کھڑا کر چھڑیا ہے
علم ایڈی وڈی دولت ہے، اے علم دی برکت ہے۔ مکے دے در یتیم نو اللہ پاک نے فلکاں دا پرونا بنا لیا ہے۔ و یارو اے علم دی برکت ہے۔ اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ پاک نے میرے نبی دے مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے۔ علم دی برکت ہے۔ رنگ دا کالا بلال ہے، چل دا مدینے دیاں گلیاں اندر ہے، پیراں دیاں کٹ رب دی جنت اندر جا رہی ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم برکت ہے، علم رحمت ہے۔ علم ایڈا وڈا نور ہے، تیڈی وڈی روشنی ہے۔ یہ تانوں یقین نہیں آندا، افریقہ دے کالے کٹ کاریاں نو ویکھیا کرو، ہے تے رنگ دے کالے نے، پر جدو قرآن پڑھ دینے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے۔ ایک آدھی برکت ہے کتاب اللہ دے علم دی برکت ہے۔ صحیح البخاری کتاب العلم، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی، جڑا جڑا حضرت امیر معاویہ نو ماندا ہے، جے دے دل وچ آلے رسول دا، صحاب رسول دا، ازواج مطہرات دا پیار او بولے، باقی بے شک نہ بولن۔ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، صحابی رسول آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، قاری قرآن لقب دکھ سے آیا، قاری قرآن لقب دکھ سے آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ توجہ، نعرہ تکبیر۔ جو امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ شان امیر معاویہ، عظمت امیر معاویہ، حضرت مولانا قاری بن امین عبد صاحب۔ اللہ 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 توجہ کرنا، ماشاءاللہ جناب محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے، چپ کے ہیں، انہیں تھوڑی دیر تو بعد خطاب ہوئے گا، بس گال اینڈ تے۔ اللہ اچھا اللہ اللہ توجہ کی مسئلہ کور دے کیوں اچھا اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ دیزی وقار غور کر دے جو میں کی کہہ رہے ہیں۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دینے، من یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس بندے نے بھلائی دا ارادہ کر دینے، اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے۔ اسی اس غلط فہمی وچ مبتلا ہاں، جدی کار بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی دکان بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدا مکان بڑا ہے او دیتے اللہ مہربان ہے۔ نہیں اصل گل انج نہیں، اصل گل وے نہ دکان والا، نہ مکان والا، نہ کار والا، بلکہ جس بندے کو علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، علم بڑی وڈی دولت ہے، آؤ علم حاصل کریے، اللہ پاک سانو عالم بنائے، اچھی آمین آکھو، جی عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بنائے، جی متعلم نہیں تے اللہ پاک سانو محب العلماء بنائے، تے چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے، وہ چوتھی شے کیڑی ہے بھلا؟
وہ اینڈ تے دسنی اینڈ تے ہیں وہ اینڈ تے اللہ اللہ دو گلاں ہو گیا دو سٹیپ بیان ہو گیا تیجا حضرات ویزاکار جدو علماء حق دی پہچان بھی تانوں میں کرا دیتی جدو میں تانوں انہاں دی فضیلت بھی دس دیتی پھر چاہیدا ہے کہ تسی اپنے بچیاں نو عالم بناؤ آپ دی تسی عالم بن جاؤ علم حاصل کرو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما فرمایا بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے قرآن سکھاتا بھی ہے حضرات دی وقار بہترین ہو گئے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھاوندا ہے قرآن سکھ دے تے قرآن سکھاندا ہے ہن قرآن سکھنا ہے تے قرآن عربی دی اندر ہے لہذا جے قرآن نو سمجھنا تے عربی سکھو او لوگو عربی سکھو او لوگو عربی سکھو عربی وال توجہ کرو عربی نو زور دیو عربی نو پڑھن واسطے غور کرو نا ہے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آ رہا ہے ہن میں دعا کر لگا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو موت نہ دے وے اوے بول پوٹی لئی پہ گئی اللہ اللہم بلغنا شہر رمضان اللہ ہن دن تھوڑے ہی رہ گئے یا اللہ ہن موت نہ دے وی یا اللہ ہن اللہ ماہ رمضان آ رہا ہے اللہ 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 توجہ کرنا درا میں محبت دی صدا انج لگانا چاہنا انج پیار نال کہنا چاہنا اللہ اللہ نیکیوں کا ہے خزینہ آ رہا ہے وہ مہینہ نیکیوں کا ہے خزینہ آ رہا ہے وہ مہینہ برکتوں کا ہے نگینہ آ رہا ہے وہ مہینہ آؤ مل کے کریں تیاری اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا کہ چلیے وقت تھوڑا ہے گلا بھی اجازت نہیں دے رہا حضرات دی وقار رمضان آ رہا ہے نا رمضان اندر ایک دستہ بنا لو صاف کاغذ لے لو ایک پاسے لکھو سوال ایک پاسے لکھو الفاظ ایک پاسے لکھو معنی پہلے رمضان تو شروع کر دیو ترجمہ پڑھنا ایک رکوع دا ترجمہ بے شک روزانہ شروع کر دیو وہ دے جناب دی جڑا لفظ مشکل لگے ادھر لفظ لکھ لیا اگے معنی لکھ لیا ہن قرآن پاک اندر یا لمون کنی بری آیا ہے ایک بری یاد کر لو گے تے پورے قرآن وچ آیا تانوں معنی یاد ہو جائے گا تالمون کنی بری آیا ہے ایک بری یاد کر لو گے پورے قرآن چ جنی بری آیا یاد ہو جائے گا القیوم کنی بری آیا ہے ایک بری لکھ کے یاد کر لو گے تانوں یاد ہو جائے گا حضرات دی وقار انج کر کے یاد کر دے جاؤ حضرات دی وقار عربی تے فوکس کرو و یارو کدی اس گل تے غور کیتا ہے وہ کتاب جڑی کتاب دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے لہذا عربی سکھو وہ جڑی کتاب دے لکھاں تے کروڑاں حافظ اللہ دی زمین تے بڑے پینے وہ کتاب عربی اندر ہے لہذا عربی سکھو حضرات دی وقار وہ کتاب جڑی کتاب دی تلاوت اللہ دی جنت وچ ہونی ہے وہ کتاب عربی اندر ہے لہذا عربی سکھو وہ کتاب جدی تشریح بخاری ہے جدی تشریح مسلم ہے جدی تشریح ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مصنف عبدالرزاق سنن الصغریٰ کبریٰ دیکھی ہے یہ ساریاں دیاں کتاباں اصل وچ کتاب اللہ دی تشریح نے قرآن بھی عربی اندر یہ ساریاں تشریح کتاباں دیاں بھی عربی اندر لہذا عربی سکھو عربی تے غور کرو عربی اپنے بچوں نو پڑھان دی کوشش کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار عربی زبان سکھنا عربی تے غور کرنا بڑا ضروری ہے عربی نو یاد کرنا بڑا ضروری ہے اللہ میں نہیں کہندا کہ باقی جناب باقی علم نہ حاصل کرو انگلش نہ سکھو بھی سکھو سارا کچھ لیکن عربی تے فوکس کرو عربی تے توجہ دیو تاکہ تانوں کتاب و سنت صحیح سمجھ وچ آ جان اللہ نے اس علم نو ہلکا نہ سمجھو یہ کتاب اللہ دے علم نو ہلکا نہ سمجھو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار تذکرۃ الفاظ وچ لکھے آئے اس علم نو حاصل کرن واسطے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکان تک فروخت کر دیتا اپنا مقام تک بیچی آئے اس دین دا علم حاصل کرن واسطے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ درہم خرچہ کیتا ہے صرف اس علم نو حاصل کرن واسطے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ہزاراں درہم لگا دیتے ہیں صرف اللہ پاک دے دین دا علم سکھن واسطے
مختلف علاقیاں دے سفر کیتے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کڈے دور دور دے سفر کیتے نے صرف اللہ پاک دے دین دا علم حاصل کرنے واسطے آؤ اپنے بچوں نو بھی پڑھاؤ علم آج دے علم وال پوری توجہ دیو اس علم نو حاصل کرو علم بڑا قیمتی جے اللہ میں قربان جاواں بعد مدرسیاں دے بچیاں دے ذہن اندر گل آ جاندی ہے یا بعد والدین سوچن لگ جاندے نے اوے میرے منڈے دی تے آواز ہی کوئی نہیں نہ چج نال نعت پڑھ سکدا ہے نہ تلاوت کر سکدا ہے میں نو عالم بنا کے کی کرنا ہے نہ غلط گل ہے اگر تیرے بچے کی آواز نہیں ہے اس کے پاس اچھا لحن نہیں ہے اس کا یہ فیصلہ تو کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو تو اللہ کا دین کا علم نہ پڑھائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ صرف دین کا ایک ہی میدان ہے میدان خطابت ہے نعتاں پڑھ لیاں یا تلاوتاں کر لیاں یا تقریراں کر لیاں نہیں یہ بڑا وسیع میدان ہے اپنے بچیاں علم پڑھاؤ یہ مفتی سپیشلسٹ بن جائے گا یہ مدرس بہترین بن جائے گا یہ مورخ بہترین بن جائے گا علم وراثت کا ماہر بن جائے گا زکوٰۃ کے مسائل کا ماہر بن جائے گا جس طرح تم وہ جناب سکول و کالج میں سپیشلائزیشن جانتے ہو یہاں بھی سپیشلائزیشن موجود ہے یہاں بھی تخصص کے شعبے موجود ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہے زید بن ثابت سے سیکھو معاذ بن جبل سے علم وراثت سیکھو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا ابی بن کعب میری امت کا بہترین قاری ہے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا ابو بکر صدیق میری امت کا مہربان ہے یہ میرے پیغمبر نے خود سپیشلائزیشن کا بیان کر دیا تخصص کا خود میرے نبی نے ذکر کر دیا اس واسطے بچیاں دے دل وچ اے جڑے بچے پڑھ دے پینے یا تسی نویں داخل کرواؤ اے ذہن وچوں گل کر دیو کہ آواز ہوئے گی تے بچہ کامیاب ہوئے گا آواز نہیں ہوئے گی تے کامیاب نہیں ہوئے گا اے غلط گل ہے اللہ محنت تو کر کامیابی رب عطا کرے گا اللہ توجہ کرنا بعد بچیاں دے دین اندر یہ بات آ جاندی ہے اور میں تے غریباں مدرسے جپن والے سٹوڈنٹوں گل سنو اے فارغ ہون والے بچیوں گل سنو ایک کدی بھی اپنے دین اتے گل نو سوار نہیں کرنا میں غریب گھر دا بچہ واں میں ماڑے گھر دا بچہ واں میں غریباں بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء اسلام غریبوں سے شروع ہوا اسلام واپس غریبوں تک ہی آ جائے گا کی لکھیا صحیح البخاری دے اندر حضرت سردار ابو سفیان کولوں جدو ہرقل نے پوچھیا 10 بھلا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے تگڑے لوگ نے یا ماڑے لوگ نے انہاں کو آکھیا جی کلمہ پڑھن والے تے ماڑے لوگ نے فرمایا نبیاں دی ہمیشہ تعلیمات تے عمل کرن والے ماڑے لوگ ہوندے نے کمزور لوگ ہوندے نے اس واسطے گلاں دین وچوں کڈ دیو اے ٹینشن اپنے ذہن وچوں ختم کر دیو اللہ دے قربان جاواں بعد مدرسے دے سٹوڈنٹ اس گلوں وی سے کمتری دا شکار ہو جاندے نے میں یتیم ہاں میرا ابو سر تے موجود کوئی نہیں میری امی نے مینوں مدرسے پا دتا ہے میں مدرسے پڑھدا پیا واں میں کی کر سکنا وا میں تے یتیم ہاں میں کی ترقی کرنی ہے میں یتیم ہاں میں کی معاشرے وچ اپنا نام بنانا ہے میں یتیم ہاں اوے یتیم بچیوں گھبرایا نہ کرو اپنے ذہن تے اس گل نو سوار نہ کریا کرو شیخ سعدی بھی یتیم تھے علامہ ابن حجر الاسقلانی بھی یتیم تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی یتیم تھے حضرت امام بخاری بھی یتیم تھے علامہ ابن جوزی بھی یتیم تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کی زمین پر کام کیا اللہ کی زمین پر محنت کی اور سب تو بڑی گل ہے محمد الرسول اللہ آمینہ دے در یتیم بھی یتیم اس گل دی ٹینشن دل تے بنا لینی کہ میں یتیم ہاں تو میں کی کراں گا یہ کوئی بات نہیں ہے اپنے ذہنوں سے یہ بات اتارو اللہ توجہ کرنا اپنے اندر جرت پیدا کرو جرت پیدا کر کے میدان اندر اترو تسی کام نہیں ہو تے کسے کالج تے یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ دے سامنے بھی اپنے آپ نو ہلکا نہ سمجھا کرو میں کہا کرتا ہوں میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا انکار نہیں کرتا کالج میں پڑھو یونیورسٹیوں میں پڑھو سکولوں میں پڑھو ایف اے کرو بی اے کرو ایم فل کرو یہ بھی حد ضروری ہے
لیکن تکلیف ادو ہوندی ہے جدو کوئی سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اینج کر کے اپنی ٹائی نو ہلاوندا ہے کسے حافظ قرآن اگے کھلو کے کہندا ہے چل پڑھاؤ تو ان پڑھے تو پڑھیا لکھیا نہیں میں پڑھیا لکھیا ماں میں ادو کہنا چاہواں گا اے حافظ قرآن جی اے عالم دین جی اے دے اگے نظراں نیویاں کرم دی گل کوئی نہیں نظراں چک کے نو اے گل کہہ اے گل سن جڑا تو علم پڑھیا ہے او کسے ڈاکٹر تے کسے انجینئر تے کسے سائنسدان دے ذریعے آیا جڑا میں پڑھیا ہے عرش بری تو آیا ہے اور رب رحمان دی طرف آیا ہے میرے کول او علم ہے جڑا علم اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتا ہے یہ چھوٹا علم نہیں یہ بڑا بڑا علم ہے ہم وہ علم رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے جس علم کی فرش سے لے کر عرش تک ہمارے پاس مکمل پروف ہے ہمارے پاس مکمل سند ہے ہمارے پاس مکمل گارنٹی ہے دنیا میں کوئی علم ایسا لے کر آؤ دنیا میں کوئی فن ایسا لے کر آؤ کہ عرش فرش سے لے کر عرش تک اس کا مکمل پروف اور اس کا ثبوت اور اس کی پوری سند ہو اے علم کوئی چھوٹا علم ہے اے دے تو بڑا دنیا چ کوئی علم نہیں اپنے آپ نو ماڑا تے کمزور نہ سمجھو اس علم نہیں محنت کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دے زی وقار غور کر دے جانا درا تی آخر تے میں بھی محبت نال پیغام دینا چاہنا پیار دی گل کرنا چاہنا اے جڑا سی باپ دفعہ سمجھ جانے ہیں نا بھی فلانا بندہ اردو بھی تقریر کردہ ہے عربی بھی تقریر کردہ ہے انگلش بھی تقریر کردہ ہے اچھی بات ہے ہر قوم دے لوگاں نو دین سمجھان واسطے ہر قوم دی زبان آنی چاہیے اچھی بات ہے لیکن علم یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مختلف زبانوں میں تقریر کرے یہ مہارت تو ہو سکتی ہے جغرافیائی علم تو ہو سکتا ہے لیکن علم ربانی یہ نہیں ہے علم دا نام نہیں اللہ اللہ میں تنو مثال دینا مثال دے طور تے مثال دے طور تے پانی لے لو پانی اس پانی نو اپنی زبان اندر کی کہندے نے پنجابی اندر پانی اس پانی نو جناب اردو وچ کی کہندے نے تھوڑا جا سوار کے پڑھ لو پانی اس پانی نو فارسی وچ کی کہندے نے آب اس پانی نو ہندی وچ کی کہندے نے جل اس پانی نو عربی وچ کی کہندے نے ماؤن اس پانی نو انگلش وچ کی کہندے نے اس پانی انگلش کہندے نے واٹر ہے پانی ہے شے اکو ہی ہے مختلف علاقیاں دے مختلف نام ہر قوم دا اپنا اپنا وکھرا وکھرا نام ہے علم نہیں اگر علم انگریز دے کر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی سکول نہیں جاندا تے پانی واٹر کہندا ہے زبان کھولدا ہے واٹر کہندا ہے عربی دے کر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی جناب مدرسے نہیں جاندا زبان کھولدا پانی نو مویا کہن لگ جاندا ہے ماؤن کہن لگ جاندا ہے پتہ لگا یہ علم نہیں پھر علم کی یہ علم اس چیز دا نام ہے اے پانی آیا کتھوں اے پانی بنایا کنے اے پانی بنان والے نے کس مقصد بنایا ہے یہ ہے علم علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے اللہ پاک فرماتے نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے انسانوں کی کہندے نے پنجابی اندر بندہ تے اردو وچ چلو کہہ لو انسان تے جناب ہندی وچ کی کہندے نے ویکتی تے جناب عربی وچ کی کہندے نے رجلون تے انگلش وچ کی کہندے نے مین عورت نو کہہ دتا وہ میں نہیں علم نہیں اے علم نہیں اگر علم ہے تے پھر انگریز دے بچے دی مثال تے پھر عربی والے بچے دی مثال پھر علم کیا ہے علم اے بندہ بنایا کنے اے بندہ آیا کتھوں اے بندہ بنان والے نے کس مقصد بنایا ہے یہ ہے علم علم کتھوں ملے گا یہ دنیا دی کو کتاب وچوں ملے گا جے دا نام قرآن پاک ہے اللہ فرماتے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے ہے علم اے علم دنیا دی واحد کتاب قرآن پاک چ موجود ہے تے قرآن پاک مدارس وچ مدرسیاں وچ تے مساجداں وچ پڑھائی جاندی ہے لا لو پھر اے فری لا لو یار نہیں نعرہ تکبیر قاری بنیامین عابد صاحب
نعرہ تکبیر اے ہے علم اس واسطے میں کہنا دعا کرو اللہ پاک سانو عالم بنائے یا عالم نہیں تے متعلم بنائے متعلم نہیں تے محب العلماء بنائے تے چوتھی شے تو اللہ پاک سانو سارے نو بچائے چوتھی شے کیڑی ہے بھلا چوتھی شے علماء نال حسد کرن والا علماء نال بغض کرن والا اپنے سینے دے اندر علماء دے بارے حسد رکھن والا بغض رکھن والا کینا رہے ایڈا گندا بندہ ہے ایڈا گندا بندہ ہے ایڈا گندا بندہ ہے اینو ہور کسے نال حسد نہیں سوچدا شرابی نال حسد نہیں کردا زانی نال نہیں کردا بدکار نال نہیں کردا مشرک نال نہیں کردا اے دے دل وچ ساڑ وڑیا پھردا تے عالم دے بارے اللہ دے دین دا علم رکھن والے دے بارے حسد کرن والا یاد رکھو جیڑا بندہ علماء نال حسد کردا ہے علماء دیاں غیبتاں تے چغلیاں کردا ہے علماء دی عزتاں جناب وچھاڑدا پھردا ہے انج دا بندہ اللہ نو چنگا نہیں لگدا اللہ پاک نو پسند نہیں دا بندہ دعا کرو اللہ پاک سانو چوتھی شے کدی نہ بنائے بلکہ صحیح معنی دے اندر عالم با عمل بنائے واخر دعوانا الحمد